ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے آیت اللہ درانی صاحب کا کہنا تھا کہ صرف ایمرجنسی ہے, کچھ انتظار کر لیں. پہلے چینی مہنگی تھی, وہ بھی سستی کی, ان کا کہنا ہے سستی کی. ہمیں لگ رہا تھا ڈاکٹر فرید پراچا کو اور مجھے کہ یہ ابھی بھی 80 روپے کلو مل رہی ہے مارکیٹ میں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے پوچھوں گی, ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا کہنا ہے, کیا حل ہے؟ اسمبلیوں میں تو آپ نے کہا ہے کہ آپ لوگ ریڈی ہیں سی این جی اسٹیشنز بند کرانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمبلیوں میں ہم نے یہ نہیں کہا. دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں ایک جمہوری جماعت ہے, اس میں مختلف خیال رکھنے والے لوگ ہیں. ہمارے ایک دو ایم این ایز نے ضرور یہ بات کی ہوگی, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, لیڈرشپ سے ہم اختلاف بھی کر لیتے ہیں, لیکن پارٹی کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ یا تو لیڈر آف دی اپوزیشن دے سکتے ہیں یا پارلیمانی لیڈر دے سکتے ہیں. وہ پی ٹی آئی میں تو نہیں جا رہا ہے کہیں, ایسا تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہم نے بالکل یہ آن دی ریکارڈ یہ بات کی ہے کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی ہے کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے ابھی گیس کے حوالے سے, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معزز پارلیمنٹیرینز پاکستان پیپلز پارٹی کے یا ان کی الائڈ جماعتوں کے یا ان کی جماعت کے ریپرزنٹیٹیوز جو میڈیا پہ آ کے سولوشنز پہ پیش کر رہے ہیں, تو مجھے اتنی اس بات کے اوپر تعجب بھی ہوتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے, اور ہمارے ناظرین بھی اس کے اوپر ہنستے ہوں گے کہ اگر ان کے یہ اتنے زیادہ لوگ سولوشن دے رہے ہیں اور مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, بڑی پیاری پیاری گفتگو کر رہے ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز پتہ نہیں کہاں سے جب پروگرام میں آنا ہوتا ہے تو چٹوں پہ لکھ کے لے آتے ہیں, تو یہ اتنا بڑا کرائسس بننا ہی نہیں تھا. بنیادی طور پہ او جی ڈی سی ایل کے جو چیئرمین لگائے گئے, آپ ذرا یہ بات دیکھیں, اور میں شاید آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ ذرا کراچی ہوتی ہیں, تھوڑا دور ہے, یہاں اسلام آباد کے معاملات آپ تک نہیں پہنچ پاتے ہوں گے, تو یہ آپ کے لیے بھی بڑا ایک زبردست فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ او جی ڈی سی ایل کے چیئرمین لگنے سے پہلے دبئی میں ایک کلب کے مینیجر تھے. یہ انفارمیشن تو ہمارے پاس بھی اب میں تشہیر نہیں کروں گا کہ وہ کون سا کلب تھا, وہاں پہ کون جاتا تھا, کیوں جاتا تھا, اور اس کو یہاں پہ کس لیے لایا گیا, لیکن مینجمنٹ کی انتہا یہ ہے کہ اتنا حساس ادارہ, ایک اتنا ٹیکنیکل ادارہ, اس کا سربراہ آپ نے ایک ایسے شخص کو لگایا. اچھا, اب اس کے بعد جو آپ نے وزیر لگایا وہ صدر صاحب کے, ایک آپ کے چینل پہ آنے کا مزہ اس لیے بھی آتا ہے کہ آپ بات یہاں پہ بتا سچی کر لیتا ہے, پوری کر لیتا ہے. تو جب وہ بنائے جا رہے تھے سربراہ, تو آپ لوگ ایوان میں کھڑے ہوئے تھے, آپ لوگوں نے آواز اٹھا لیتے, آپ فلور آف دا ہاؤس پہ شور مچایا, بڑی مشکل سے ان کو نکلوایا, سپریم کورٹ نے ان کا سو موٹو ایکشن لیا, وہ بڑی مشکل سے ان کو ہٹایا گیا, اتنی آسانی سے نہیں ہٹایا گیا. اب آپ دیکھیں جو وزیر صاحب ہیں, ان کی اپنی جو الائڈ پارٹیز ہیں, آج کل ایم کیو ایم نے اس بات کے اوپر احتجاج کیا ہے کہ جی ہماری بھرپور ریکویسٹ اور اسمبلی میں شور شرابے کے باوجود وزیر صاحب اسمبلی میں تشریف نہیں لا رہے, وہ فیس ہی نہیں کر رہے. اچھا, دوسرا ڈاکٹر عاصم صاحب, میرے خیر وہ پروفیشن کے بھی فیلو ہیں, بہت قابل احترام ہیں, میری طرح ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں, وہ صدر صاحب کے ذاتی معالج ہیں, صدر صاحب کے ذاتی دوست ہیں. اب صدر صاحب کے سر کا درد ٹھیک کر دیتے ہوں گے, لیکن وہ پاکستان کے سر کا درد ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ جو ہمارا سوئی گیس کا یا پیٹرولیم کی منسٹری ہے, اس کے سر کا درد وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. ہی از ٹوٹلی نان ٹیکنیکل پرسن. میں ظاہر ہے آداب کے دائرے میں رہوں گا, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نان کمپیٹنٹ, بٹ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہی از ٹوٹلی نان ٹیکنیکل پرسن. آپ اسی طرح جب آپ فائنانس منسٹری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ ٹیکنیکل لوگ لے کے آئے نا, اتنے زبردست آپ کے پاس لوگ پیپلز پارٹی کے موجود تھے, لیکن آپ ٹیکنیکل لوگ لے کے آئے, چلیں وہ اچھا کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں, بٹ آپ نے سمجھا کہ ہمارے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, آپ لے کے آئے. اب اس اتنے بڑے کرائسس کو ایک تو آپ مینیج نہیں کر رہے, اس کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. یہ ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر جو تروڑ مروڑ کے فیکٹس کو پیش کیا جاتا ہے, صورتحال اس سے زیادہ سنگین ہے. یہ ایک نقطہ ہے. اب میں آتا ہوں دوسرے نقطے کی طرف. صوفیہ, گزارش یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا کرائسس ہو گیا ہے, چلیں آپ یا تو اپنی لیڈرشپ, اس میں ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ آپ کی اتنی سینسیئر ہو, اتنی کمیٹڈ ہو, اتنی ڈیڈیکیٹڈ ہو, اتنا اس میں ول ہو, تو لوگ کہیں گے جی ہم صبر شکر کریں گے, آپ کا ساتھ دیں گے. وہ بات تو خیر سے ہے ہی نہیں, اس کو چھوڑ دیں. جو لوگ سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں, میں آخری ایک چیز آپ کے ریکارڈ کے لیے بتا دوں, یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے. جو لوگ آج احتجاج کر رہے ہیں, حکومت بجائے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے, عوام کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے, ان کے زخموں کے اوپر عمران اسماعیل صاحب کو موقع دیتے ہیں. یہاں پہ جتنے لوگ باہر نکلے ہیں ان کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں, یہ بات بہت ضروری ہے. یہ بہت سٹرونگ پروٹیسٹ ہے, میں کل اسمبلی میں بھی کروں گا. ہمارے یہاں اسلام آباد میں جتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, پنڈی میں ہوئے ہیں, یہاں پہ میں تھانوں کے نام آپ کو لے دوں, سیکریٹریٹ تھانہ, باراکو تھانہ, شہزاد ٹاؤن, روات, I-9 دہشت گردی کے پرچے, اور خدا شاہد ہے کالج کے سٹوڈنٹس, اسکول کے سٹوڈنٹس,
یہاں پہ پولیس سے بھی بات ہوئی, انتظامیہ سے بھی بات ہوئی, صرف عوام کو ہراساں کرنے کے لیے کہ آئندہ کوئی اپنے ان کے تحفظ کے لیے سڑکوں پہ نہ نکلے. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان معصوم بچوں کو جو بیچارے کالج کے لیے نکلے ہوئے ہیں, جو بیچارے جو ہیں ان کو سلوکی نہیں ملی, ٹرانسپورٹ نہیں ملی, احتجاج کر رہے ہیں, انہیں اپنے جیل بھیج دیا ہے, آج وہ لوگ عدالتوں سے جوڈیشل ہو کے ہڈیالہ جیل چلے گئے ہیں. یہ کتنے ظلم کی اور کتنے شرم کی بات ہے. چودھری صاحب سر ہماری بھی سن لو کوئی تھوڑی سی. جی اس میں ہے یہ صوفیہ کہ جس وقت یہ لائسنس دے رہے تھے نا اس کے سی این جی کے, تو بہت زیادہ دے دیے, بہت زیادہ دیے, اور یہ بغیر سوچے سمجھے کہ ہم اس کو افورڈ بھی کر پائیں گے کہ نہیں. اس وقت موج لگی ہوئی تھی, لائسنس دینے کے پیسے تھے, امپورٹ کے اوپر پیسے تھے, کلیئرنگ کے اوپر پیسے تھے, ہر چیز کے اوپر پیسے تھے. جو گاڑیوں کے اندر کٹس لگی ہیں, جو سی این جی پمپس لگے ہیں, آپ کو پتا ہے اٹ ایکسیڈز اوور $4 بلین. اور اس کے اوپر اب آپ آ کے کہتے ہیں, اب آپ نے ایک دم سے کہہ دیا کہ گیس نہیں ہے ہمارے پاس. اب وہ غریب آدمی جس نے اپنی جمع پونجی کر کے, ایک بس کا ڈرائیور نے, کیلنڈر نے, یا جو ایک بس کا مالک تھا, اس نے بیوی کے زیور بیچے, کیا کیا, اس نے سی این جی کٹ لگا دی اس کے اندر. اب آپ نے اس کو کہہ دیا کہ ہم تو نہیں تمہیں سی این جی دیتے. تو میں یہ بحث میں نہیں جا رہا کہ آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا, لیکن آپ کا ایک فیصلہ غلط ہے دونوں میں سے. تو آپ کو کم سے کم یہ فیصلہ کرتے ہوئے کوئی آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں کسی چیز کے. ریلوے آپ کی بیڑا غرق ہو گیا, آپ بیٹھے مسکرا رہے ہیں ابھی بھی اس کے اوپر, اور کہتے ہیں وقت دیں ٹھیک ہو جائے گا. کون سا وقت دیں آپ کو؟ پی آئی اے کا حال آپ دیکھیں, آج پی آئی اے کا جہاز ٹائم پہ اڑا, ریکارڈ بریکنگ, وہاں لاہور پہنچا, وہاں دیکھیں کیا کیا ان کے ساتھ, پیسنجر کے ساتھ 1.5 گھنٹہ ان کو جہاز کے اندر بٹھا دیا, دروازہ نہیں کھل رہا اس کا. یہ تو حال ہے. کیا انڈس ایئر لائن لانچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ اور جب یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو ایئر لائن چلائیں گے کدھر آپ لوگ؟ اس ملک کو تو بچائیں پہلے آپ نے تو اس کا ایسا بیڑا غرق کیا ملک کا کہ ہسٹری میں سارے جو یہاں پہ جتنے بھی ڈکٹیٹرز گزرے ہیں, یا جتنا ورس بھی گزرا ہے نا یہاں پہ حکومت, لوگ اس کو یاد کرتے ہوں گے کہ وہ بہتر تھا اس سے. لیکن پی ٹی آئی سلوشن کیا آفر کر سکتے ہیں؟ سلوشن ہم کس طرح آفر کر سکتے ہیں جب آپ سارے خزانے کو آپ کھا گئے ہیں, خالی کر دیا آپ نے اس کو. سلوشن تو بنتا ہے نا, ابھی پراچے صاحب نے آپ سے کہا گیس آپ لے لیں ان سے, ایران سے. آپ ایران سے بجلی بھی لے لیں, وہ بھی 6 روپے یونٹ دے رہے تھے بجلی, وہ بھی نہیں آپ نے لی. آپ کو اپنا غرض تھا, آپ کو لانے تھے رینٹل پاور اسٹیشنز, وہ آپ نے لگائے, اس میں آپ کو پیسے ملے. ایران سے جو لے رہے تھے اس میں پیسے نہیں مل رہے تھے. 28 روپے کے یونٹ آپ کو قوم کو بیچنا گوارا ہے, جو مل نہیں رہا. اور جو 6 روپے کا یونٹ دے رہا ہے وہ آپ کو گوارا نہیں ہے قوم کو دینا, اس لیے کہ امریکہ بادشاہ ناراض ہوتا ہے آپ سے. اتنا آپ کو امریکہ کا خوف ہے. امریکہ کی مثالیں ہمیں نہ دیں کہ امریکن اکانومی نیچے جا رہی ہے. جب امریکن اکانومی اوپر جا رہی تھی جب بھی ہم نیچے جا رہے تھے. چائنا کی اکانومی تو نیچے نہیں جا رہی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری دنیا میں کوئی مثال نہیں, چائنا از گوئنگ اپ, ایران از گوئنگ اپ. جتنی قوتیں اس وقت امریکہ کے سہارے پہ نہیں ہیں, جو امریکہ کی جنگ نہیں لڑ رہی وہ اوپر جا رہی ہیں. جو امریکہ کے سہارے تھیں, جو امریکہ کی جنگ لڑ رہی ہیں, سب نیچے جا رہی ہیں. لوک ایٹ ٹرکی, آپ کسی کو دیکھ لیں, آپ برازیل کو دیکھیں, ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے. کہاں سے کہاں پہنچا دی اکانومی انہوں نے. اسماعیل صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آیت اللہ درانی صاحب موجود ہیں, ان سے کچھ جوابات لیں گے. ڈاکٹر فرید پراچا سے تبصرہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.